1935 کراچی کی قدیم آبادی لیاری اور یہیں سے تعلق رکھتا تھا ایک کوچوان غازی عبدالقیوم شہید۔ آبائی تعلق ہزارہ ڈویژن کے گاؤں غازی سے تھا، اس لیے غازی نام کا حصہ بنا۔ لیاری کے ہی سرگرم سماجی کارکن سید علی رضا نے غازی شہید سے متعلق معلومات جمع کرنے کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے۔ غازی شہید کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب 1933 میں سندھ سماچار اخبار کے ایڈیٹر نتھو رام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کتابچہ لکھ کر ہندوستان بھر میں تقسیم کرایا۔ مسلمانوں کے احتجاج پر نتھو رام گرفتار ہوا اور انگریز عدالت نے اسے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ لیمارکٹ لیاری کی اس ترک مسجد سے جمعے کے خطبے میں غازی شہید کو نتھو رام کی مذموم حرکت کا علم ہوا۔ نتھو رام جلد ہی ضمانت پر رہا ہو گیا اور سزا کے خلاف اپیل کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کی موجودہ بلڈنگ جوڈیشل کمشنری کراچی میں نتھو رام کے قتل کے مقدمے کی سماعت تھی۔ اس دن غازی شہید بھی ایک فیصلہ کر کے کمرہ عدالت میں جا پہنچا۔ اور غازی عبدالقیوم شہید جو تھے نتھو رام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہارا نام نتھو رام ہے، کہ جو پمفلٹ لکھا ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ تم نے ہی کی ہے۔ تو اس نے اور اکڑ کے کہا کہ میں نے 3 بار پوچھا غازی قیوم نے۔ اس کے بعد غازی عبدالقیوم شہید نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ خنجر نکالا اور پہلا وار جو ہے نتھو رام کی گردن پہ کیا۔ اس کارروائی کے بعد غازی شہید نے اعلان کیا کہ اس کی ہندوؤں یا کسی غیر مسلم سے دشمنی نہیں۔ شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس نے فرض ادا کیا۔ بیرسٹر احسن اسلم نے غازی عبدالقیوم کا مقدمہ لڑا۔ غازی نے عدالت میں بھی نتھو رام کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ انگریز جج نے اسے سزائے موت سنائی اور 19 مارچ 1935 کو رات کے آخری پہر کراچی کی سینٹرل جیل میں غازی عبدالقیوم کو نہ صرف خاموشی سے پھانسی دے دی گئی بلکہ دفنا بھی دیا گیا۔ مسلمانوں کو واقعے کا علم ہوا تو ہزاروں لوگ میوہ شاہ قبرستان جمع ہو گئے۔ ایک جوشیلے نوجوان قلندر خان نے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شہید کا جسد خاکی قبر سے نکال لیا۔ وہ آرام باغ لے جانا چاہتے تھے کہ اجتماعی نماز جنازہ ہو، لیکن جب وہ جنازہ ان کا اس جگہ پہنچا تو اس میں برٹش آرمی اور گورکھا ریجمنٹ نے اندھادھند فائرنگ کی، جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اور یہ کمپاؤنڈ جو ہے رجب علی کمپاؤنڈ، اس میں بھی کافی لوگ جو رہتے تھے وہ شہید ہوئے۔ یہ کراچی کی تاریخ کا ایسا ہولناک سانحہ تھا جس کی آج تک مثال نہیں ملتی۔ ایک روایت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 122 تھی جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ تو لی مارکیٹ سے آگے جو تھا اس کی جنازے کو روکا گیا کہ آگے نہیں جائے گا، تو ہو گیا اتنے میں گن مشین چلی جس کے اندر میرے والد صاحب تو لیٹ گئے، باقی بابا شیرو تھا ان کی ٹانگ کٹ گئی، علی بھائی کے ہاتھ کٹ گیا، اور بھی ایسے مسلمان کئی اس میں شہید بھی ہو گئے۔ جنازے پر انگریز فوج کی فائرنگ کا یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ کراچی کے پہلے پارسی میئر جمشید نصروان جی اور مولانا محمد صادق کی سربراہی میں متاثرین کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرنا پڑا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے مولانا شوکت علی، خواجہ غضنفر علی اور نواب محمد اسماعیل خان پونا سے کراچی آنا چاہتے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ نتھو رام کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے ہی غازی شہید کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا خاندان 200 سال سے کراچی میں آباد ہے۔ معمر سجاول خان غازی شہید کے بھتیجے ہیں۔ اپنے چچا کے ساتھ گزرا وقت انہیں آج بھی خوب یاد ہے۔ میں ان کے بڑے بھائی کا پہلا بیٹا ہوں۔ اس کی محبت تو جو ایک عجیب ہی محبت تھی، مجھے ایسے اٹھائے دونوں بازوؤں سے، کبھی کبھی ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھائے، ایسا پھینک کے پکڑ لے، یہ چومیاں لے لے۔ غازی عبدالقیوم کی دوبارہ تدفین میوہ شاہ قبرستان میں حضرت میوہ شاہ کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔ جنازے پر چلائی گئی گولیوں سے شہید ہونے والے کئی افراد بھی اسی شہر خموشہ کے باسی ہیں۔ مسلمان زعما چاہتے تھے کہ غازی شہید کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو جائے اور علامہ اقبال وائسرائے ہند سے اس کی سفارش کریں، لیکن علامہ کا سوال تھا کیوں؟ کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ جواب ملا نہیں،
اور پھر زبان شاعر سے کچھ یوں ادا ہوا: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خوں جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلماں تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدا ما اللہ الہن آخر۔ کیمرہ مین جاوید عمرانی کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز،